بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھال لیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں۔ اگر آپ کسی کو اس شرط پر نصیحت کرتے ہو کہ اسے قبول کرنی پڑے گی تو پھر آپ ظالم ہو۔ انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے ان پڑھ، جاہل اور اندھے بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آدمی ضرورت کے وقت محبت کو ترک کر دے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ جب لوگ آپ سے کہیں کہ ہم آپ سے تنگ ہیں تو سمجھ جائیں آپ اصول پرست ہیں یا پھر آپ ہی غلط ہیں۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ دل ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی مگر اس کی گونج زندگی بھر سنائی دیتی ہے۔ محبت کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ جسے تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہ چاہے۔ زندگی میں کچھ نہ کچھ توڑنا پڑتا ہے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غربت ہونے کا ڈر لگتا ہے۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو دوسرے لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ کبھی مطلب کے لیے نہ اپناؤ کیونکہ کلہاڑی تو بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ اچھا دوست راستے میں ملی اچھی چیز کی مانند ہوتا ہے ورنہ پتھر کو لوگ ٹھوکر مار کر ہٹا دیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اپنے الفاظ ضائع مت کریں جو لوگ صرف آپ کی خاموشی کے مستحق ہیں۔ منافقت منہ کی باس کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ وفادار لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ معذرت کرتے ہیں خواہ ان کی غلطی نہ ہو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندے کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ محبت کے لحاظ سے ہر بات یعقوب اور حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا یوسف ہوتا ہے۔ جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اپنے دل میں ایک قبرستان بھی بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں دفن کر سکو۔ دماغ علم حاصل کر کے بولنے لگ پڑتا ہے لیکن جب وہی علم دل پر اترتا ہے تو خاموشی لگ جاتی ہے۔ قطرہ جب دریا میں مل جاتا ہے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بن جاتا ہے۔ وہ گدھا جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو اس شخص سے بہتر ہے جو سمجھے بغیر لفظ دہراتا ہو۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ حساس لوگ بہت جلد مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کر بے حس سے جینے کا ہنر نہیں ہوتا۔ خواہش پالنا آسان ہے مگر پانا مشکل ہے اور پا کر اس پر مطمئن رہنا بہت مشکل ہے۔ زندگی میں جو چاہیے حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو
توڑتا ہوا نہ گزرے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ استاد علم کی بارش ہے، اس بارش میں جتنا بھی بوگے کبھی زندگی کی شاخ پر مرجھاؤ گے نہیں۔ اچھا دوست چاہے کتنا ہی برا بن جائے کبھی اس سے دوستی مت توڑنا، کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندا ہو آگ بجھانے کے کام ضرور آتا ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے، سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چھپتے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ والدین اس درخت کی مانند ہیں جن کے سائے تلے بچے خود کو سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ تین ایسے بدقسمت انسان جو اپنے ماں باپ کی موت کی وجہ بنتے ہیں۔ پہلا وہ جو شخص اپنے والدین کو مارتا اور گالیاں دیتا ہو، خاص طور پر اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ان کے ہی گھر سے بے گھر کر دے، خاص طور پر اس وقت جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوں۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو اذیت دیتا ہو۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ تمہاری دلی آزادی کرنے کے لیے بات ایسا رویہ دکھاتے ہیں جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو۔